السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں ایک ایسی حقیقت سنانے جا رہی ہوں جو دل کو پھاڑ دیتی ہے، جو انسانیت کو رلا دیتی ہے اور سوال کھڑا کرتی ہے، کیا ہم مسلمان ہیں یا صرف رسموں کے غلام؟ ابھی کچھ دن پہلے بلوچستان میں ایک لڑکا اور لڑکی جنہوں نے شریعت کے مطابق نکاح کیا ہے، میں نہیں جانتی وہ کون تھی کیا تھی، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ کلیجہ چیرنے والے ہیں کہ ظالموں میں نے نکاح کیا ہے، کوئی جینا تو نہیں۔ جب ایک انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے سارے رشتے اللہ نے آلریڈی فکس کیے ہوتے ہیں۔ جب وہ آنکھیں کھولتا ہے، باپ پہلے سے موجود ہوتا ہے، ماں پہلے سے موجود، بہن بھائی رشتے دار، سارے رشتے اللہ کی مرضی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک اکلوتا حق اس پیدا ہونے والے کو دیا جاتا ہے اور وہ حق نکاح کا ہے۔ فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان بہترین رشتہ نکاح کا ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی شادی کو اپریشیٹ کیا۔ مرد اور عورت دونوں کے پاس پسند کی شادی کا حق ہے۔ والدین اوپینین دے سکتا ہے، رائے دے سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، لیکن والدین خدا بن کر، گھر والے رشتہ دار خدا بن کر کسی کی شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا ایک اکلوتا حق بھی بہت سارے لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ جہاں ان کی مرضی نہیں ہوتی ہے وہاں ان کی شادیاں فکس کرا دی جاتی ہیں اور پھر ساری عمر ان کو پوچھا تک نہیں جاتا۔ جب ان کے درمیان کلیشز آتے ہیں، کوئی شارٹ آؤٹ کرنے نہیں آتا، وہ رشتہ جو محبت سے چلتا ہے، عزت ہے، وہ خاندان، سوسائٹی اور معاشرے کی وجہ سے بوجھ بنا دیا گیا ہے۔ زبردستی کی شادیاں کروائی جاتی ہیں۔ جب لڑکیاں اپنے لیے اسٹینڈ لیتی ہیں تو انہیں دھمکیاں، ایموشنل بلیک میلنگ، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ کیا کریں وہ بیچاری؟ ایک باپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ایک بھائی کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم خاندان والوں کو خوش کرتے ہیں، سوسائٹی کے دو چار مردوں کو خوش کرنے کی خاطر غلط فیصلے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ابھی جو واقعہ ہوا بلوچستان میں، گولیاں مار کے شہید کیا گیا اور ان کا ظلم بس اتنا تھا کہ اس نے پسند کی شادی کی تھی، نکاح کیا۔ یہ جن لوگوں نے غیرت کے نام پہ دو چار لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کام کو انجام دیا ہے، اگر تم واقعی میں مرد ہو، مومن ہو، رات کی تنہائی میں 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو صرف اس لڑکی کی جگہ امیجن کرو اور وہ گولیاں جو اس لڑکی کے سینے سے آر پار ہوئی، جس سے اس کی زندگی ختم ہو گئی، صرف تصور کر کے دیکھو کہ وہ تمہارے سینے سے آر پار ہو رہی ہے اور تمہارا جرم صرف اتنا ہو، ایک حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی، جس میں اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تم اور تمہاری دوست 100 کڑی کی سوسائٹی کو مسئلے تھے۔ سوچیے وہ الفاظ قبر کے اندر گونج رہے ہوں گے۔ کیا یہی ہے ہمارا اسلام؟ کیا یہی ہماری غیرت ہے؟ سورہ نساء میں قرآن کہتا ہے، اس سے نکاح کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دل کی بات رسالت کے سب سے مقدس انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے ذریعے کہی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بنا ولیوں کی منظوری کے چپکے سے بھاگ جانا، عزت کو مٹی میں ملانا ہرگز اسلام نہیں ہے۔ غیرت مند بننا ہے تو اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھو، غیرت دکھانی ہے تو اپنے نفس کو روکو، لیکن کسی کو مار دینا صرف اس لیے کہ اس نے تمہاری مرضی کے بغیر نکاح کیا، یہ اسلام میں قتل ہے۔ سورہ مائدہ میں قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے، جو کسی جان کو ناحق قتل کرے تو ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کر ڈالے۔ کہاں لے جا کے جوڑا ہے اس غیرت کو؟ دیکھو ہمارے پڑوسی ملک میں غیرت کے نام پہ بیٹی کا قتل کر دیا۔ اگر اتنے ہی بڑے غیرت مند بنتے ہو تو اپنی بیٹی کی رائے کیوں نہیں پوچھی نکاح کے لیے؟ کس نے کہا بیٹی کا قتل کرنا غیرت کی بات ہے؟ آؤ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس گئے صحابہ اکرام، کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومن سیدنا عمر بن خطاب، ان لوگوں نے مولا علی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیشکش کی، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں، اور مولا علی نے خود بھی کہا، یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں، میرا عقد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جائے۔
رسول اللہ کی بیٹی سے ہو جائے، جبکہ اللہ کو بھی یہی منظور ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنو۔ انہوں نے کہا، رک جاؤ، پہلے میں اپنی بیٹی فاطمہ کی رائے معلوم کروں گا۔ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کی رائے پوچھی، لیکن آج بیٹی کو قتل کرنے کی طاقت آ گئی غیرت کے نام پہ، اور وہ جو کئی سال سے اچھے رشتے کی تلاش میں 25-25 سال کی عمر گزار دی، جن کے راستے میں تم نے دہیز کی دیواریں کھڑی کر دی، جن کے راستے میں پیسے کی دیواریں کھڑی کر دی، جن کے راستے میں تم نے ذات اور برادری کی دیواریں کھڑی کر دی، اس وقت تمہاری غیرت کو کچھ نہیں ہوا؟ کس کو کہتے ہیں غیرت مند؟ پتہ ہے، ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہو اور نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے اور اس کی نگاہ کسی کی بیٹی پر پڑ جائے تو وہ اپنی آنکھیں غیرت کی وجہ سے جھکا لے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی کی بیٹی کی طرف دیکھتی ہوں۔ یہ ہوتی ہے غیرت۔ میں ماں باپ سے کہنا چاہتی ہوں، اللہ کے واسطے شادی بچے کی ہے، قبول اس کو کرنا ہے، زبردستی نہ کرو۔